بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکلات آسان فرمائے۔ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک کرتے ہیں شروع۔ اگر میرے چینل پہ آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ بروقت ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 12 سالہ لڑکے کا کارنامہ۔ آسٹریلیا کے ایک 12 سالہ لڑکے نے اپنے والدین کے خلاف $1,00,000 ہرجانہ کا دعویٰ کیا۔ استغاثانہ کی بنیاد یہ ہے کہ اسے کھبو یعنی کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا کیوں پیدا کیا گیا۔ کھبو ہونے کی وجہ سے وہ کھیلوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا اور انعام حاصل نہیں کر سکا۔ امریکی کانگریس کے ایک رکن مسٹر کالرڈ پیپر نے انکشاف کیا کہ سن 1984 تک امریکہ کے 10,000 ڈاکٹروں کے پاس جعلی ڈگریاں تھیں جو باقاعدہ پریکٹس کر رہے تھے۔ جنگ 13 دسمبر سن 1984۔ امریکہ کے ہائی اسکولوں میں ہر دوسرا طالب علم شرابی ہے، ہر چوتھا سگریٹ نوشی کرتا ہے اور 10واں طالب علم حشیش استعمال کرتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق امریکہ میں ہر 7 منٹ بعد ایک بچہ منشیات کے سلسلے میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ 8ویں سیکنڈ میں ایک بچہ اسکول چھوڑ جاتا ہے۔ ہر 27ویں سیکنڈ میں ایک کم عمر لڑکی ماں بن جاتی ہے۔ ہر 27ویں سیکنڈ میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور ہر 36ویں منٹ میں کوئی امریکی یا تو آتشی اسلحے سے زخمی ہو جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں سن 1986 میں کم عمر بچوں کے مابین جنسی تعلقات کے 1200 واقعات ہوئے جن کی عمریں 5 سال سے بھی کم تھیں۔ برطانیہ میں اسکول کے نابالغ بچے 9 کروڑ پاؤنڈ سالانہ سگریٹ نوشی پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ان خطرات رجحانات کی ذمہ داری مخلوط تعلیم اور جنسی مناظر پر مبنی فلموں پر عائد کی گئی۔ جرمن میں مرد کی مرد سے، عورت کی عورت سے شادی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ برلن میں اس مطالبے کی حمایت میں 500 ہم جنسی کے حامی مرد خواتین نے مظاہرہ کیا۔ سن 1984 کے ایک جائزہ کے مطابق صرف سان فرانسسکو میں 70,000 ہم جنس پرست موجود تھے۔ ہم جنس پرستوں نے کولوراڈو میں اپنا پہلا ریڈیو اسٹیشن قائم کر لیا ہے۔ ہمارے ترقی پسند سندھی دوست چونکہ سوشلز کے قابل بلکہ اس کے علمبردار ہیں اور سوویت یونین میں سوشل کے تجربے کو وہ اپنے دل کی آواز تصور کرتے ہیں، چنانچہ وہاں سوشلز نظریے کے عین مطابق عورت کی آزادی کا جو تجربہ ہوا، یہاں ہم اس کی تفصیلات پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ روس میں سن 1917 میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد اشتراکیت کے نظریے کے عین مطابق کہا گیا چونکہ خاندان سرمایہ اور شخصی مفاد کی پیداوار ہے، اس لیے اس بورژوائی خاندان کو ختم کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ مارکس کے دست راست انجیلز نے اپنی کتاب خاندان کے آغاز میں لکھا ہے، خاندان دراصل ایک اقتصادی نظام کا نتیجہ ہے جو ملک ذاتی کے نظریہ پر قائم ہوا اور جو ایک نسل کو دوسری نسل سے وراثت پانے کا حق دیتا ہے، جس میں شوہر بیوی پر اس لیے تحکم جماتا ہے کہ وہ تنخواہ وصول کر کے لاتا ہے۔ انجیلز نے اپنے اس نظریہ سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر حق وراثت اور ذاتی املاک کو ختم کر دیا جائے
اور عورت کو معاشی حیثیت سے مرد کے برابر کر دیا جائے تو پھر خاندانی نظام اور گھر کو قائم رکھنے کے لیے کوئی اقتصادی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بچوں کی پیدائش پرورش کا معاملہ انجیل نے یوں حل کیا۔ فلسفے پر اشتراکیوں نے روس میں اجتماعی اور معاشرتی زندگی کی تعمیر شروع کی۔ اس نقطۂ نظر کو جمعیت اقوام میں سوویت روس کے نمائندہ مادام کولنٹائی نے نہایت خوبی کے ساتھ ان الفاظ میں پیش کیا: محبت پانی کا ایک گلاس ہے جو آدمی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہے۔ آپ پانی پی لیتا ہے، گلاس کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ لطف اٹھاتے ہیں اور جس سے لطف اٹھاتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں۔ معاشرے کے اس نظریے کے مطابق تشکیل کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر اشتراکی روس کے قوانین سن 1918 اور سن 1927 میں دو باتیں بالکل واضح طور پر طے کر دی گئیں۔ ایک یہ تمام بچے ریاست کی ملک ہوں گے۔ دوم یہ کہ مذہب کے تحت باندھے ہوئے تمام نکاح ناجائز قرار دیے جاتے ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے لیے ایک فریق کار دوسرے کو اپنے ارادے سے محض ایک کارڈ کے ذریعے سے اطلاع دینا کافی ہوگا۔ خاندانی نظام اور گھر بنا کر رہنے کے خلاف جذبات کو اس حد تک مشتعل کیا گیا کہ اشتراکی پارٹی کی 13ویں کانگریس نے گھر فیملی کو سابق نظام سرمایہ داری کے ہتھ کنڈوں کا مرکز اور اس کے کمینہ حرکات کی آخری کمینہ گاہ قرار دیا۔ گھر کو تباہ کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے گئے۔ نمبر 1، 17 اور 32 سال کے درمیان کی تمام عورتیں ریاست کی ملک قرار دی گئیں اور ان پر ان کے شوہروں کے حقوق ساقط کر دیے گئے۔ بچوں میں رجحانات پیدا کیے گئے کہ وہ اپنے والدین کے خلاف حکومت کے لیے جاسوسی کریں۔ پہلے ہر مرد اور عورت پر یہ لازم کیا گیا کہ جو کام اس کو دیا جائے وہ بہرحال اس کو کرنا ہوگا۔ پھر یہ کیا جانے لگا کہ شوہر کو اگر ایک شہر میں کام دیا جاتا تو بیوی کو کسی دوسرے شہر میں کام پر لگایا جاتا۔ ان حالات میں شوہروں اور بیویوں کو مشکلات محسوس ہوئیں تو لیبر بورڈ نے ان مشکلات کا یہ حل نکالا کہ اپنی جگہ پر جس کو چاہیں میاں اور بیوی بنا لیں اور ساتھ ہی جائز اور حامل بچوں کی تمام حیثیت سے برابر کر دیا گیا۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ سن 1986 میں، سن 1927، سن 1918 میں یہ واقعات جو ہوئے ہیں، یہ میں نے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو بنائی اس لیے۔ تو جیسے جرمن میں سن 1987 میں یہ جو ہوا، جرمن مرد اور عورت کی عورت سے شادی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ برلن نے اس مطالبے کی حمایت میں 500 ہم جنسی کے حامی مرد خواتینوں نے مظاہرہ کیے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو، آج کا ہمارا ٹاپک پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ میرے علم میں آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ ایسے ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پہ ملتی رہیں گی۔ تو ہمارے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ آج کا ٹاپک ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔